کل ایک انٹرویو کیا جیو نیوز میں شہزاد اقبال صاحب نے زلفی بخاری صاحب کا بڑے انکشافات تھے اس انٹرویو میں. زلفی صاحب نے بہت سی ایسے رازوں سے بھی پردہ اٹھایا. باجوہ صاحب یقین نہیں تھا, پہلے ہی بہت زیادہ جھوٹ شوٹ بول چکے تھے. ایک ٹرم یوز ہوتی تھی پاکستانی سیاست میں کہ پنڈی کی پالیسی کیا ہے اور آپ پارا کی پالیسی کیا ہے. پنڈی جی ایچ کیو آرمی چیف, آپ پارا جنرل فیض حمید. 2028 اور 2035 کے منصوبوں کی جو باتیں ہوتی تھی 5 سال 10 سال 15 سال, ارشد شریف شہید, ان کی جس طرح سے شہادت ہوئی, جس طرح ان کو جو ہے مرڈر کیا گیا, اب اس کا بینیفیشری کون تھا؟ سہولت کاری پاکستان سے کی گئی ان کو بھیجنے میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ناظرین, آج کے ولاگ میں ہم نے کچھ باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ملکی سیاست میں ہلچل ہے, گہما گہمی ہے. میاں صاحب کل دوبارہ عدالتوں میں پیش ہوں گے. خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی کیسز زیر سماعت ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑا متحرک ہو چکا ہے کیونکہ الیکشن میں ابھی چند ماہ ہی باقی ہیں. تقریباً 2.5 ماہ کا وقت جو ہے الیکشن میں باقی ہے. مہم سیاسی جماعتیں بڑی تیزی سے چلا رہی ہیں. آن دا ادر ہینڈ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے ہمیں گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہی. اور کل ایک انٹرویو کیا جیو نیوز میں شہزاد اقبال صاحب نے زلفی بخاری صاحب کا. وہ ویڈیو لنک کے ذریعے لندن سے ان کے ساتھ موجود تھے اور انٹرویو بڑا اہم تھا, بڑے انکشافات تھے اس انٹرویو میں. اور آج ہم اس انٹرویو کو ڈسکس کریں گے. اس جو پروگرام تھا اس میں کیا باتیں ہوئیں, اور زلفی صاحب نے بہت سی باتوں پہ اپنا موقف پیش کیا اور بہت سی ایسے رازوں سے بھی پردہ اٹھایا جس پر ہم باقی میڈیا پہلے بات کرتا رہا, جو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ناقدین تھے وہ اس پہ بات کرتے رہے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے اس طرح کی باتیں خود ایڈمٹ کی جا رہی ہیں اور بہت سی چیزوں کو اپنی غلطی کے طور پہ تسلیم کیا جا رہا ہے. اب جو اہم باتیں تھیں اس میں جو زلفی بخاری صاحب بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. ایک تو انہوں نے کہا جی ہمیں فی الحال کمپین کی ضرورت نہیں ہے, ہماری پاپولیرٹی اتنی ہے, ہمیں اس طرح باقی سیاسی جماعتوں کی طرح کمپین کی ضرورت نہیں ہے. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہا, انہوں نے کہا جی الیکشن کرا دیں گے, لیکن باجوہ صاحب یقین نہیں تھا, پہلے ہی بہت زیادہ جھوٹ شوٹ بول چکے تھے. اس لیے بالکل جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا خان صاحب اور ان کے مابین, اس لیے ہم نے کسی ان کی بات پہ یقین نہیں کیا. باقی اب جو اہم بات انہوں نے سب سے زیادہ بیچ میں کی ہے وہ یہ ہے کہ شخص ضروری نہیں ہے, شخصیات ضروری نہیں ہے, ادارہ اہم ہے. جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے, انہوں نے مس رپورٹ کیا. ان کی جو چیزیں تھیں خان صاحب تک جو وہ پہنچاتے تھے, کیونکہ ان کے اپنے عزائم تھے, تو ان عزائم کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فیبریکیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں اور اس طرح سے وہ چیزیں واضح نہیں تھیں. یہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا. اس کو ہم تھوڑا سا اس پہ بہت سی چیزیں اس کے ساتھ لنک کریں گے. استقامت پاکستان پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ جتنے بھی لوگ اس میں گئے ہیں, فواد صاحب ہوں, فاروق حبیب صاحب ہوں, کوئی بھی ایکٹیو نہیں ہے. صرف عامر کیانی انہوں نے کہا جی سب وہ ایکٹیو ہیں, باقی تو سارے کوئی کمپین نہیں چلا رہا اس طرح سے, اور یا کوئی اس طرح پبلکلی ہمیں نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جی اسمبلیوں میں ہوتے, جو کوشچن کیا شہزاد اقبال صاحب نے, تو شاید آج آپ کے لیے حالات اور ہوتے. انہوں نے کہا بارہا ہمیں اس حوالے سے بات کی جاتی ہے, لیکن اگر آج ہم اسمبلیوں میں ہوتے تو جو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے وہ آج یہاں پر نہ ہوتی. یہ ان کا کلیم ہے. اب پاپولیرٹی تو بہت ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے. ہم نے دیکھا 2002 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ایگزائل میں تھی, انہوں نے امین فہیم صاحب کو پارٹی دی, وہ چلاتے رہے, جیل میں تھے. پھر بعد میں ایگزائل میں گئے میاں صاحب, انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو پارٹی دے دی. پھر اس کے بعد 2017 میں ہم نے دیکھا کہ ان کو جو سزا ہوئی, شہباز شریف صاحب جو ہے پارٹی کو رن کرتے رہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا نا جو بیٹھ کے ساری کی ساری چیزوں کو جو فائنلائز کرے گا. اپنے 800 کے قریب ٹکٹس دینے ہیں, آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ فائنلائز کرنے ہیں, آپ نے ساری چیزیں مینیج کرنی ہے, الیکشن میں جانا ہے. زلفی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل کمپین کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چلیں الیکشن میں کچھ نہ کچھ, الیکشن سے پہلے کوئی 2 4 5 جلسے کوئی بڑے شہروں میں کچھ نہ کچھ پاور شو تو آپ کو کرنا پڑے گا, دکھانا پڑے گا نا, تو پھر ہی آپ کی جو ہے ایک سپورٹ نظر آئے گی. جب آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر اینڈ میں جو رزلٹس ہوں گے اس کے بعد کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو لوگ کہیں گے آپ الیکشن سے پہلے تو کہیں نظر نہیں آئے. لیکن پاپولیرٹی نو ڈاؤٹ سب سے اوپر ہے. جو بات کی گئی ہے زلفی بخاری صاحب کی, جنرل فیض حمید کے حوالے سے, جنرل فیض کے حوالے سے آج کل تو بڑی باتیں, سپریم کورٹ میں بھی کوئی ریئل اسٹیٹ کے لوگ بھی جا رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی کھل کے بات کر رہی ہیں. اور آج وہ سیاسی جماعت جنہوں کی پوری سپورٹ اور جنرل فیض صاحب کی سپورٹ ایک دوسرے کو حاصل تھی پاکستان تحریک انصاف, اب وہ بھی بول پڑی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب آرمی چیف بننا چاہتے تھے. ان کے اپنے عزائم تھے, بہت سی چیزیں پرائم منسٹر تک مس کوٹ کی جاتی رہی, فیبریکیٹڈ چیزیں تھیں, یا ایک سینیریو, ایک حالات اس طرح کا بنایا گیا. جب ہم بھی اس ٹائم رپورٹنگ کرتے تھے, ہم دیکھتے تھے چیزوں کو, تو یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی تھی پاکستانی سیاست میں کہ پنڈی کی پالیسی کیا ہے اور آپ پارا کی پالیسی کیا ہے. پنڈی جی ایچ کیو آرمی چیف, آپ پارا جنرل فیض حمید, دونوں کی الگ الگ سے پالیسیز چل رہی تھیں, دونوں کے الگ الگ سے
آگے کہہ لیں کہ اسپوکسمین تھے، وہ جرنلسٹوں میں بھی شامل تھے، وہ جناب آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی اس طرح سے نظر آ رہے تھے، دونوں اپنی اپنی ایک لائن لے کر چل رہے تھے. اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو اس ٹائم سے باجوہ، انہوں نے جنرل فیض حمید کو DGISI کے عہدے سے ہٹا کر ایک پورا جو ہے تنازع کھڑا ہوا. خان صاحب نے جس طرح اس کو نوٹیفیکیشن کو روکا، پھر انٹرویوز ہوئے، وہ ساری کی ساری چیزیں چلیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں. اب یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. انہوں نے خان صاحب کو کس طرح سے ٹریپ کیا یا ان کے گرد کس طرح سے اپنا ٹرسٹ ان کا جو ہے وہ جیتا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ 2028 اور پھر 2035 کے منصوبوں کی جو باتیں ہوتی تھی 5 سال 10 سال 15 سال کہ خان صاحب رہیں گے، بلکہ باجوہ صاحب کے بعد فیض صاحب، اور فیض صاحب کے بعد ایک اور بڑے مشہور و معروف جو ISPR کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، ان کا بھی نام آتا تھا کہ اگلے آرمی چیف وہ ہوں گے. تو یہ بڑا لمبا منصوبہ تھا. وہ منصوبے کی تکمیل کے لیے بہت سے یہاں پہ معاملات ہوئے، بہت سی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. ڈاٹس جو ہے وہ ایک ساتھ جوڑنے کی، ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ارشد شریف شہید وہ پاکستان میں تھے، پاکستان سے پشاور سے وہ گئے دبئی سے کینیا، اور کینیا کے بعد ان کی جس طرح سے شہادت ہوئی، جس طرح ان کو جو ہے مرڈر کیا گیا. اب اس کا بینیفیشری کون تھا اور اس کے اوپر سب سے زیادہ کریٹیسزم کس کے اوپر ہوا؟ سہولت کاری پاکستان سے کی گئی ان کو بھیجنے میں، ان کو منایا گیا، ان کو قائل کیا گیا، پولیٹیکلی بہت سے لوگوں کے ذریعے ان کو پیغامات پہنچائے گئے، جن کو لیپ ٹاپ بھی دیکھے گئے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر. وہ یہاں سے گئے، جس کے بعد ملائن کون ہوا، ادارہ ہوا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. پھر عمران خان صاحب کا ایسے ٹائم میں لاہور سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی جانب آنا، اور یہاں آ کر بالکل اس ٹائم پہ جب آرمی چیف کی تقرری ہو رہی ہے اور عمران خان یہاں پہ ایک لانگ مارچ لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مقصد تھا اور کس نے خان صاحب کو اس ٹائم یوز کیا؟ اس ٹائم بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ خان صاحب کو ادارے کے اندر سے سپورٹ ہے، آل دو DGI نہیں ہے لیکن وہ اب ایک پوزیشن پہ ہیں، ان کی جو باقی ان کے جو کہہ لیں باقیات ہے یا ان کے جو ٹیم ہے وہ موجود ہے، خان صاحب کو وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. وزیر آباد خان صاحب پہ حملہ ہوتا ہے اور الزامات کس پہ جاتے ہیں اور کرٹیسائز کس کو کیا جاتا ہے؟ ادارے کو. اور اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہم انڈین موویز بھی دیکھتے ہیں نا، ہمارا تھوڑا مائنڈ بھی وہ بنا ہوا ہے کہ دو اینیمیز ہیں جو آمنے سامنے کھڑے ہیں، جن کے آپس میں رفٹ ہے، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ اگر لیٹ سپوز کہ A B کو یا B A کو کوئی نقصان پہنچائے گا یا نہ پہنچائے، کوئی تیسرا C آ کے بھی نقصان پہنچا دے، تو الزام ایک دوسرے پہ جائے گا. A B ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہوگا کیونکہ تم میرے سب سے بڑی اینمی ہو. تو ان کیسز کے اندر اس طرح کی مماثلت پائی جاتی ہے. اگر اس کے اوپر تحقیقات ہوں، اس کے اوپر کوئی بیٹھے، اس کو کوئی ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے، تو بہت سی باتیں بڑی آسانی سے سامنے آ جائیں گی. یہ 3 میں نے آپ کو واقعات بتا دیے. باقی خان صاحب کا اسمبلیوں سے باہر آ جانا، کس نے ان کو مشورہ دیا؟ خان صاحب کا پنجاب اور KP اسمبلی کو ڈیزالو کرنا، کس نے ان کو مشورہ دیا؟ یا کون سپریم کورٹ کے اوپر اس ٹائم انفلوئنس کر رہا تھا؟ یا خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد بھی کس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر انفلوئنس ہوتا رہا؟ یا وہاں پہ جو ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں، بندیال صاحب، یہ وہ جو گزشتہ فیصلے تھے ان کے، وہ کون سی ایک ٹیم تھی جو ایک مائنڈ سیٹ بنا چکی تھی اور آگے چلنے تک وہ چیزیں ویسے کی ویسے چلتی رہیں؟ کیونکہ جو ہمارے ادارے، اب یہ اوپن سیکرٹ ہے، جس طرح چیزیں کرتے ہیں اور جس طرح چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، جس طرح ریکارڈ اپنے پاس بنا کر رکھتے ہیں، جس طرح ویڈیو آڈیوز کا پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ فیض صاحب جو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہوئے تھے، ان کے پاس سارا کا سارا ڈیٹا موجود تھا، وہ اس کے بعد بھی اس کو یوز کرتے رہے. 9 مئی واقعات کے بعد بہت سے ایسے لوگ جو ہے اس کریک ڈاؤن کا یا ادارے کے اندر ایسے لوگ جو اس پورے کے پورے ٹائم میں جن کا ٹلٹ ایک شخصیت کی جانب تھا، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا، ان کو ہٹایا گیا. تو یہ زلفی صاحب کا انٹرویو بڑا معنی خیز ہے اور اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اب پھر ایک بار سوچنا پڑے گا. ابھی بھی اس کی لیڈرشپ کو، جو لوگ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لیڈرشپ اس ٹائم ہے کون، کوئی بھی گراؤنڈ پہ ہمیں نظر نہیں آتا. ایک سیاسی کمیٹی الگ ہے اور پتہ نہیں کوئی اسپیشل کمیٹی الگ ہے، کوئی وکلا کی کمیٹی الگ بنی ہوئی ہے. ایک پریس ریلیز، ایک بیانیہ آ جاتا ہے کہ کور کمیٹی کا بیانیہ. وہ کور کمیٹی کی ہم نے آج تک کوئی تصویر یا فوٹیج نہیں دیکھی، اس میں شامل کون ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا. اور آج کل جو ترجمانی کر رہے ہیں وہ بھی چاندے وکلا جو ہے وہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی بھی سوچنا ہوگا کہ چیزوں کو کس طرح سے ان کے خلاف استعمال کیا گیا اور کس طرح اس ٹائم وہ لوگ یوز ہو گئے، اعلی کار بن گئے. چیزیں اتنی خراب نہیں تھی، پولیٹیکل سوچ کے ساتھ آگے چلتے، پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چلتے، ایک ریجڈ مائنڈ سیٹ نہ ہوتا تو یہ چیزیں ان کے لیے بہتر ہو سکتی تھی. ابھی بھی ٹائم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ نہیں بگڑا. یہاں پہ 12 اکتوبر 1999 بھی ہوا، یہاں پر اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی حملے ہوئے، لیکن وہ سارے لوگ آج بھی سسٹم کا حصہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو سسٹم سے آؤٹ نہیں کیا. ابھی فی الحال ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے چکر میں ہے
کیونکہ 80 ڈیز اراؤنڈ الیکشن میں رہ چکے ہیں تقریباً، اور ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹ فائنل نہیں کیے، اس طرح سے کمپین میں نظر نہیں آ رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں بلاول موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں نون لیگ جا رہی ہے، ایم کیو ایم جلسے کر رہی ہے، جماعت اسلامی جلسے کر رہی ہے، جے یو آئی فے جلسے کر رہی ہے، اے این پی جلسے کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت گراؤنڈ میں نہیں ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اس کے نہ ہونے کی ریزن کیا ہے کہ ابھی تھوڑا سا پلاننگ کا فقدان ہے. خان صاحب کو کم از کم مجھے لگتا ہے کہ یہ کہہ لیں کہ مجھے کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے کا اپنا علم جو ہے اپنی بہن، اپنی سسٹر یا کسی اور ایسے قریبی کو دے سکتے ہیں کہ جو وہ علم کو لے کر چلے اور حالات سازگار کرے، اور سازگار کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن بہتر آئے. تھینک یو سو مچ.